السلام علیکم ناظرین حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا، میرے رفیقو، تمہیں اس کا اجر خدا دے گا۔ اب میں تمہیں ایک بڑے ہی کٹھن امتحان میں ڈال رہا ہوں۔ ابن ولید سالار کیکا بن عمر نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، رب کعبہ کی قسم، ہم اس اللہ کے حکم سے لڑ رہے ہیں جس نے تجھے ہمارا امیر بنایا ہے۔ حکم دے کہ ہم آگ میں کود جائیں، پھر ہمارے جسموں کو جلتا ہوا دیکھ، تجھ پر خدا کی رحمت ہو۔ ابن عمر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں تمہیں آگ میں کودنے کا حکم دینے والا ہوں۔ میں ڈرتا ہوں کہ کوئی مجاہد یہ نہ کہے کہ ولید کے بیٹے نے بڑا ظالم حکم دے دیا تھا۔ میرے رفیقو، ہمیں جان کی بازی لگانی ہے۔ تمام مجاہدین سے کہو کہ تمہارے صبر اور استقلال کا ایک اور امتحان باقی ہے، اور اسے اللہ رب العزت کا حکم سمجھنا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جو سکیم سب کو بتائی وہ یہ تھی کہ دشمن پر رات کے وقت 3 اطراف سے حملہ کرنا ہے، اور حملے کے مقام تک اتنی خاموشی سے پہنچنا ہے کہ دشمن کو خبر نہ ہونے پائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تمام فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ہر حصے میں تقریباً 5000 سوار اور پیادے تھے۔ یہ تینوں حصے ایک جگہ نہیں بلکہ ایک دوسرے سے دور مختلف جگہوں پر تھے، حسید، خنافس اور عین التمر۔ ان سب کو اپنے اپنے مقام سے مقررہ راستوں سے مضیح تک پہنچنا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملے کی رات بھی مقرر کر دی تھی، اور مقام بھی جو مضیح میں دشمن کی اجتماع گاہ سے کچھ دور تھا۔ تینوں حصوں کو رات کے وقت اس مقام پر پہنچنا تھا۔ مضیح میں دشمن کا جو لشکر خیمہ زن تھا، اس کی تعداد کے متعلق مورخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ دشمن کی تعداد 60 اور 70 ہزار کے درمیان تھی۔ اس پر حملہ کرنے والے مجاہدین کی تعداد 15,000 تھی۔ اس قسم کی سکیم کو پایا تکمیل تک پہنچانا ناممکن کی حد تک مشکل تھا۔ 5-5 ہزار کے لشکر کے لیے سفر کے دوران خاموشی برقرار رکھنا آسان کام نہیں تھا، لیکن بڑی سختی سے خاموشی برقرار رکھنی تھی۔ دوسری مشکل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ تھی کہ وہ خود عین التمر میں تھے، جہاں ان کی فوج کا صرف ایک حصہ تھا۔ دوسرے حصوں کو حسید اور خنافے سے چلنا تھا۔ انہیں قاصدوں کے ذریعے اپنے رابطے میں رکھنا تھا تاکہ حملے والے مقام پر بروقت پہنچ سکیں۔ جو رات مقرر کی گئی وہ نومبر 633 عیسوی کے پہلے شعبان 12 ہجری کے چوتھے ہفتے کی ایک رات تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجاہدین کے تینوں حصے اپنے اپنے مقام سے چل پڑے۔ گھوڑوں کے منہ باندھ دیے گئے تھے۔ تینوں حصوں نے یہ کام کیا تھا کہ چند ایک آدمی لشکر کے آگے اور دائیں بائیں جا رہے تھے۔ ان کا یہ کام تھا کہ کوئی بھی آدمی راستے میں مل جائے اسے پکڑ لیں تاکہ وہ دشمن تک خبر نہ پہنچا سکے۔ دشمن کے بیدار ہو جانے کی صورت میں مجاہدین کی کامیابی مخدوش ہو جاتی اور دشمن گھات بھی لگا سکتا تھا۔ رات کے چلے ہوئے اسی رات نہیں پہنچ سکتے تھے۔ دن کو لشکر کو چھپا کر رکھا گیا۔ دیکھ بھال والے آدمی دور دور پھیلے رہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جاسوس دشمن کی اجتماع گاہ مضیح تک بھیج رکھے تھے۔ وہ دشمن کے متعلق اطلاعیں دے رہے تھے۔ ان کی آخری اطلاع یہ تھی کہ دشمن نے ابھی تک کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس سے پتہ چلے کہ وہ کسی طرف حملے کے لیے کوچ کرنے والا ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ دشمن کے سالار اپنے سالار اعلیٰ بہمن جازیہ کے اگلے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آ جانے سے ان کے لیے صورتحال بدل گئی تھی۔ اس کے مطابق انہوں نے اپنی ساری سکیم بدلنی تھی۔ اس رات بھی مضیح کی خیمہ گاہ میں دشمن کا لشکر گہری نیند سو رہا تھا۔ جس رات حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے تینوں حصے بخیر و خوبی سکیم کے عین مطابق مضیح کے قریب مکمل خاموشی سے پہنچ گئے تھے۔ بعض مورخوں نے اسے محض معجزہ کہا ہے، اور کچھ اسے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دی ہوئی ٹریننگ اور ان کے پیدا کیے ہوئے ڈسپلن کا کرشمہ کہتے ہیں۔ آدھی رات سے ذرا بعد دشمن پر قہر ٹوٹ پڑا۔ لشکر سویا ہوا تھا۔ مجاہدین نے جگہ جگہ آگ لگا دی، جس کی روشنی میں اپنے پرائی کی پہچان آسان ہو گئی تھی۔ مدائن کے اور عیسائی قبیلوں کے اس لشکر کو سنبھلنے اور تیار ہونے کی مہلت ہی نہ ملی۔ مسلمان نعرے لگا رہے تھے۔ زخمیوں کی چیخ و پکار اس دہشت میں اضافہ کر رہی تھی جو دشمن کے لشکر پر طاری ہو گئی تھی۔ مدینہ کے مجاہدوں، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے یہ للکار بڑی بلند تھی، کسی کو زندہ نہ رہنے دو، ولجہ کی طرح دشمن کا صفایا کر دو۔ دشمن کے گھوڑے جہاں بندھے تھے وہیں بندھے رہے،
ان کے سوار ان تک پہنچنے سے پہلے ہی کٹ رہے تھے۔ مسلمانوں نے رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھایا تھا، اسی اندھیرے سے دشمن نے بھی فائدہ اٹھایا۔ کئی آتش پرست اور عیسائی زندہ نکل گئے۔ ان کی اجتماع گاہ 1.5-2 میل کے رقبے پر پھیلی ہوئی تھی۔ حملہ 3 اطراف سے کیا گیا تھا۔ صبح کا اجالا ہوا تو دشمن کی اتنی وسیع و عریض خیمہ گاہ میں کوئی بھی لشکری زندہ نہیں تھا۔ زندہ وہی رہے جو مسلمانوں کے اس پھندے سے نکل گئے تھے۔ منظر بڑا ہی ہیبت ناک تھا۔ جدھر نظر جاتی تھی سوائے لاشوں کے کچھ نظر نہ آتا تھا۔ لاشوں کے اوپر لاشیں پڑی تھیں۔ زخمی تڑپ تڑپ کر بے ہوش ہو رہے تھے۔ فضا خون اور موت کی بو سے بوجھل تھی۔ سالاروں کے خیمے دیکھے گئے، ان میں سامان وغیرہ پڑا تھا۔ شراب کی سرہیاں رکھی تھیں۔ ہر چیز ایسے پڑی تھی جیسے ان شاہانہ خیموں کے مکین ابھی ابھی نکل گئے ہیں اور ابھی واپس آ جائیں گے۔ کوئی سالار نظر نہ آیا، وہ زندہ نکل گئے تھے۔ سالار مہوزان بھی نکل گیا تھا اور عیسائیوں کا سردار اور سالار حذیل بن عمران بھی زندہ نکل گیا تھا۔ جاسوسوں کی اطلاعوں کے مطابق آتش پرستوں اور عیسائیوں کے سردار زومیل چلے گئے تھے، جہاں عیسائی قبائل کا دوسرا لشکر خیمہ زن تھا۔ وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی ابھی تیاری ہی کر رہا تھا۔ وہ جس لشکر کا حصہ تھا اس کے 3 حصے تباہ ہو چکے تھے۔ زومیل والے اس لشکر کا سردار ربیعہ بن بجبیر تھا۔ مال غنیمت میں مسلمانوں کو جو سب سے زیادہ قیمتی اور کرامت چیز ملی وہ 1000 گھوڑے تھے جو انہیں زینوں سمیت مل گئے تھے۔ اس سے آگے سینا اور زومیل کے 2 مقامات تھے جہاں بنی تغلب، نمر اور یاد کے عیسائی مسلمانوں کے خلاف خیمہ زن تھے۔ وہ بھی مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے ارادے سے گھروں سے نکلے تھے۔ عیسائیوں کے سردار عکا بن ابی عکا کا بیٹا بلال بن عکا بھی کہیں آگے تھا۔ وہ اپنے باپ کے قتل کا انتقام لینے کے لیے عیسائی لشکر کے ساتھ آیا تھا۔ خدا کی قسم، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مضیح کی معجزہ نما فتح کے بعد اپنے سالاروں سے کہا، میں دومت الجندل سے قسم کھا کر چلا تھا کہ بنی تغلب پر اس طرح جھپٹوں گا کہ پھر کبھی وہ اسلام کے خلاف اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ بنی تغلب ابھی آگے ہیں، ان پر جھپٹنے کی تیاری کرو۔ مضیح کی بستی پر بھی مسلمانوں نے چھاپا مارا تھا، یہ عیسائیوں کی بستی تھی۔ ناظرین، وہاں 2 ایسے آدمیوں کو مسلمانوں نے قتل کر دیا جو مسلمان تھے۔ انہوں نے کسی وقت مدینہ میں آ کر اسلام قبول کیا اور واپس اپنی بستی میں چلے گئے تھے۔ انہیں مجاہدین نے انجانے میں عیسائی سمجھ کر مار ڈالا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بڑی فتح کی خبر خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجی اور پیغام میں یہ اطلاع بھی دے دی کہ مجاہدین کے ہاتھوں عیسائیوں کی ایک بستی میں 2 مسلمان بھی غلطی سے مارے گئے ہیں۔ خلیفۃ المسلمین نے فتح کی خبر کے ساتھ ساتھ ان 2 مسلمانوں کے قتل کی خبر بھی سب کو سنا دی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مسلمانوں کا خون معاف نہیں کیا جا سکتا۔ جو لوگ کفار کے ساتھ رہتے ہیں وہ اس صورتحال میں جو وہاں پیدا ہو گئی تھی مارے جا سکتے ہیں۔ خلیفۃ المسلمین نے کہا، اس قتل کا ذمہ دار خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا، اسے سزا ملنی چاہیے۔ خلافت مدینہ کی طرف سے دونوں مقتولین کے پسماندگان کو خون بہا ادا کیا جائے گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ سنایا اور یہ خون بہا اسی قاصد کے ہاتھ بھیج دیا جائے جو فتح کی خبر لایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سزا کی بات کی۔ عمر خلیفۃ المسلمین نے گرج کر کہا، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس نہیں آئے گا۔ میں اس شمشیر کو نیام میں نہیں ڈال سکتا جسے اللہ رب العزت نے کفار کے خلاف بے نیام کیا ہے۔ مضیح کے میدان جنگ میں ہڈیاں اور کھوپڑیاں رہ گئی تھیں جو دور دور تک بکھری ہوئی تھیں۔ گدھ، گیدڑ، بھیڑیے، صحرائی لومڑیاں، گرگٹ، سانپ اور حشرات الارض ان ہڈیوں سے گوشت کھا گئے تھے۔ یہ آتش پرستوں کی اس جنگی قوت کی ہڈیاں تھیں جس نے عرب عراق اور شام پر دہشت طاری کر رکھی تھی۔ ان میں ان عیسائیوں کی ہڈیاں بھی شامل تھیں جو فارس کی جنگی قوت میں اضافہ کرنے آئے تھے۔ یہ عیسائی اپنے سرداروں کے خون کا بدلہ لینے آئے تھے۔ اسے انہوں نے مذہبی جنگ بھی سمجھا تھا۔ وہ اسلام کے راستے میں حائل ہونے آئے تھے۔ ان ہڈیوں میں ان ہاتھوں کی ہڈیاں بھی تھیں جنہوں نے حق پرستوں کو کاٹنے کے لیے نیاموں سے تلواریں نکالی تھیں۔ وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کر آئے تھے کہ ارض و سماں کی طاقت انہی کے ہاتھوں میں ہے، اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ جب گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں تو ان کے نیچے زمین کانپتی ہے، مگر اب وہ زمین جو کبھی کسی انسان اور اس کے گھوڑے کے بوجھ اور خون سے نہیں کانپی ان کے نیچے سے نکل گئی تھی، اور زمین نے ان کے مردہ جسموں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔
زمین تو حق پرستوں کے بوجھ اور روب سے بھی نہیں کانپتی تھی۔ اللہ رب العزت کا فرمان قرآن کی صورت میں مکمل ہو چکا تھا، اور اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے اللہ کے اس فرمان سے آگاہ تھے کہ گردن کو کتنا ہی اکڑا لے، سر کو جتنا بھی اونچا کر لے، تو پہاڑوں سے اونچا نہیں ہو سکے گا، اور تو کتنے ہی روب اور دبدبے سے کیوں نہ چلے، زمین کو تو نہیں پھاڑ سکے گا۔ حق پرستوں کو اللہ رب العزت کا یہ وعدہ بھی یاد تھا کہ تم میں 10 ایمان والے ہوئے تو 100 کفار پر غالب آئیں گے۔ یہ ایمان ہی کی قوت تھی کہ 10 ایمان والے 100 پر اور 20 200 پر غالب آ گئے تھے۔ سالار اعلیٰ ابن ولید کہے نہ کہے، کیا تم خود نہیں جانتے؟ مسلمانوں کے سالار ابو لیلہ اپنے کمانداروں اور چند ایک سپاہیوں کو جو ان کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے تھے کہہ رہے تھے، اگر تم سے ایمان لے لیا جائے تو تمہارے پاس گوشت اور ہڈیوں کے جسم رہ جائیں گے، کیا انجام ہوگا ان جسموں کا؟ وہ ذرا سی اونچی جگہ کھڑے تھے، سب نے اس وسیع میدان کی طرف دیکھا جہاں کسریٰ کی فوج کا اور عیسائیوں کے لشکر کا کیمپ تھا۔ 3 راتیں پہلے یہاں گہما گہمی تھی، یہ سپاہی ناچ رہے تھے، ان کے سالار اور سردار خیموں میں شراب پی رہے تھے، مسلمانوں کا شب خون ان پر قیامت بن کر ٹوٹا تھا۔ سالار عدی بن حاتم بھی اپنے دستوں کو سالار اعلیٰ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی پیغام دے رہے تھے۔ سالار عاصم بن عمر بھی جو سالار کیکا بن عمر کے بھائی تھے، اپنے مجاہدین کے ساتھ یہی باتیں کر رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام سالاروں سے کہا تھا کہ مجاہدین کے جسم لڑنے کے قابل نہیں رہے، یہ اعظم کی پختگی کا کرشمہ ہے کہ شل اور چور جسموں سے بھی ہر میدان میں یہ تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالاروں سے کہا تھا کہ ان کے حوصلے اور جذبے کو قائم رکھنا بہت ضروری ہے، دشمن کے پاؤں اکھڑے ہوئے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اسے سنبھلنے کی مہلت مل گئی تو یہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، اور میرے رفیقو، جس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں فتح پر فتح عطا کرتا چلا جا رہا ہے، یہ فتوحات بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ ہمارا لشکر یہ نہ سمجھ لے کہ ہمیں شکست ہو ہی نہیں سکتی، انہیں بتاؤ کہ انہیں دشمن پر ہر میدان میں غالب کرنے والا صرف اللہ ہے، اس کی ذات باری کو دل سے نہ نکالیں اور تکبر سے بچیں۔ مدینہ کے مجاہدین کا حوصلہ تو بھاگتے دشمن کو دیکھ کر تر و تازہ ہو جاتا تھا، لیکن وہ آخر انسان تھے، اور انسان کوتاہی کا مرتکب بھی ہو سکتا ہے، اپنا سر تکبر اور غرور سے اونچا بھی کر سکتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خطرے کو محسوس کر رہے تھے، انہوں نے کفار پر اپنی دہشت طاری کر کے انہیں نفسیاتی لحاظ سے بہت کمزور کر دیا تھا، لیکن مورخین کے مطابق جو جنگی امور کو سمجھتے تھے، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ ان کی سپاہ اس مقام تک نہ پہنچ جائے جہاں یکے بعد دیگرے کئی فتوحات کے بعد دشمن کے دباؤ سے تھوڑا سا بھی پیچھے ہٹنا پڑے تو سپاہ بالکل ہی پسپا ہو جائے۔ اس خطرے نے انہیں پریشان سا کر دیا تھا، انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ اپنے لشکر کو آرام کے لیے کچھ دن دے دیں۔ وہ ایسی جنگی چالیں سوچ رہے تھے جن سے دشمن کو بے خبری میں دبوچا جا سکے۔ ایک چال خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مضی میں آزما چکے تھے۔ ناظرین، اس وقت دشمن کا لشکر 2 مقامات پر جمع تھا، ایک زمیل تھا اور دوسرا سنا۔ انہی 2 مقامات کے متعلق اطلاع ملی تھی کہ آتش پرستوں اور عیسائیوں کے لشکر جمع ہیں۔ اب حسید کا بھاگا ہوا لشکر بھی وہیں جا پہنچا تھا، اور مزید سے دشمن کی جو نفری بچ نکلی تھی وہ بھی انہی 2 مقامات پر چلی گئی تھی۔ اس شکست خوردہ نفری نے سنا اور زمیل میں جا کر دہشت پھیلا دی۔ وہاں سردار اور سالار بھی تھے، انہیں بہت مشکل پیش آئی۔ جذبے کے لحاظ سے لشکر لڑنے کے قابل نہیں تھا، جسمانی لحاظ سے لشکر تازہ دم تھا۔ سنا میں ان کی عورتیں بھی تھیں اور بچے بھی تھے۔ عورتوں نے مردوں کو بزدلی اور بے غیرتی کے طعنے دیے اور انہیں لڑنے کے لیے تیار کیا۔ ان 2 مقامات پر جنگ کی تیاریوں کا منظر جنگ جیسا ہی تھا۔ سوار اور پیادے تیغ زنی کی مشق صبح سے شام تک کرنے لگے، سوار دستوں کو حملہ کرنے اور حملہ روکنے کی مشقیں کرائی جانے لگیں۔ اس وقت تک کسریٰ کے سالار اور ان کے اتحادی عیسائیوں کے سردار خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی چالیں سمجھ چکے تھے، لیکن چالیں سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ عیسائیوں کے ایک قبیلے کا سردار ربیہ کہہ رہا تھا، دل کو ذرا مضبوط رکھیں تو ان تھوڑے سے مسلمانوں کو کچلنا کوئی مشکل نہیں۔ اس کے پاس عیسائیوں کے بڑے سردار عکا بن عکا کا بیٹا بلال بن عکا بیٹھا ہوا تھا۔ بلال عکا کا جوان بیٹا تھا جو اپنے باپ کے خون کا بدلہ لینے آیا تھا۔ ابن جبیر، اس نے اپنے سردار ربیہ کی بات سن کر کہا، میں اپنے باپ کے سر کے بدلے سر لینے آیا ہوں، ایک نہیں ہم پر ہزاروں سروں کا قرض چڑھ گیا ہے۔ ربیہ بن جبیر نے کہا،
وہ کچھ دیر باتیں کرتے رہے، پھر بلال بن عکا چلا گیا۔ رات کا وقت تھا، رات سرد اور تاریک تھی، مہینہ نومبر کا تھا اور اسی شام رمضان کا چاند نظر آیا تھا۔ بلال باہر جا کر رک گیا۔ وہ اپنے لشکر کے خیموں سے کچھ دور تھا۔ اسے ایک طرف سے اپنی طرف کوئی آتا نظر آیا۔ نیا چاند بھی ڈوب چکا تھا۔ تاریک رات میں چلتے پھرتے انسان متحرک سائے لگتے تھے۔ سایہ بلال کی طرف آ رہا تھا۔ قریب آیا تو بلال نے دیکھا کہ وہ کوئی آدمی نہیں، عورت ہے۔ ابن عکا، عورت نے کہا، میں صابحہ ہوں، صابحہ بنت ربیعہ بن جبیر، ذرا رک سکتے ہو میری خاطر؟ او ربیعہ بن جبیر کی بیٹی۔ بلال بن عکا نے مسرور سے لہجے میں کہا، کیا میں ابھی تیرے گھر سے اٹھ کے نہیں آیا؟ لیکن بات جو کہنی ہے وہ میں اپنے باپ کے سامنے نہیں کر سکتی تھی۔ صابحہ نے کہا، کیا تو مجھے اپنے قابل سمجھتا ہے؟ مجھے بتا کہ مجھ سے زیادہ خوبصورت لڑکی تو نے کبھی دیکھی ہے؟ نہیں بنت ربیعہ، میں نے تجھ سے زیادہ کسی لڑکی کو بھی حسین نہیں سمجھا۔ میں تجھے تیرے باپ سے مانگنا چاہتا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تیرے دل میں پہلے ہی میری محبت پیدا ہو چکی ہے۔ محبت تو اب بھی پیدا نہیں ہوئی۔ صابحہ نے کہا، میں کسی اور کو چاہتی ہوں۔ پھر مجھے کیا کہنے آئی ہے تو؟ یہ کہ میں نے اسے اپنے قابل سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ صابحہ نے کہا، مرد کی طاقت عورت کے جسم کے لیے ہی تو نہیں ہوتی، وہ طاقتور اور خوبصورت آدمی ہے۔ وہ جب گھوڑے پر بیٹھتا ہے تو مجھے اور زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ پھر کیا ہوا اسے؟ وہ بزدل نکلا۔ صابحہ نے کہا، وہ لڑائیوں میں سے بھاگ کر آیا ہے، دونوں بار اسے خراش تک نہیں آئی۔ مجھے شک ہے کہ وہ لڑے بغیر بھاگ آتا رہا ہے۔ وہ میرے پاس آیا تھا، میں نے اسے کہہ دیا کہ وہ مجھے بھول جائے، میں کسی بزدل کی بیوی نہیں بن سکتی۔ کیا اب تم میری بہادری آزمانا چاہتی ہو؟ بلال نے پوچھا۔ ہاں، صابحہ نے جواب دیا، اور اس کا انعام دیکھ، اتنا حسین جسم تجھے کہاں ملے گا؟ کہیں نہیں۔ بلال نے کہا، لیکن میں ایک کام کا وعدہ نہیں کروں گا۔ ہمارے سردار اور ہمارے قبیلوں کے جوشیلے جوان یہ اعلان کر کے مسلمانوں کے خلاف لڑنے جاتے ہیں کہ مسلمانوں کے سالار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹ کر لائیں گے، مگر خود کٹ جاتے ہیں یا بھاگ جاتے ہیں۔ میں ایسا وعدہ نہیں کروں گا، میں ایسا وعدہ نہیں لوں گی۔ صابحہ نے کہا، میں تیرے منہ سے نہیں دوسروں سے سننا چاہتی ہوں کہ تو نے سب سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کیا ہے اور مسلمانوں کو شکست دینے میں تیرا ہاتھ سب سے زیادہ ہے۔ میں یہ بھی وعدہ کرتی ہوں کہ تو مارا گیا تو میں کسی اور کی بیوی نہیں بنوں گی، اپنے آپ کو ختم کر دوں گی۔ میں تجھے ایک بات بتا دیتا ہوں صابحہ، بلال نے کہا، میں تیری خاطر میدان میں نہیں اتر رہا، میرے اوپر اپنے باپ کے خون کا قرض ہے، میں نے یہ قرض چکانا ہے۔ میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچوں گا ضرور، راستے میں جو آئے گا اسے کاٹتا جاؤں گا۔ میں نے اپنا گھوڑا تبدیل کر لیا ہے، ہوا سے تیز ہے اور بڑا ہی طاقتور۔ میں تیری طاقت اور تیری پھرتی دیکھنا چاہتی ہوں۔ صابحہ نے کہا، اگر ایسا ہو سکے تو مجھے ساتھ لے چل، مردوں کی طرح لڑوں گی، لیکن تو نے پیٹھ دکھائی تو میری تلوار تیری پیٹھ میں اتر جائے گی۔ میں تجھے مال غنیمت میں مسلمانوں کے حوالے نہیں کرنا چاہتا۔ بلال نے کہا، اور یہ بھی سن لے صابحہ، میرا باپ عہد کر کے گیا تھا کہ وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خون میں نہلا کر آئے گا، مگر اس نے ہتھیار ڈال کر اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ معلوم نہیں مسلمانوں کو کس نے بتا دیا کہ یہ شخص ابن ولید کا خون بہانے کا عہد کر کے آیا تھا۔ ابن ولید نے میرے باپ کو قیدیوں سے الگ کیا اور سب کے سامنے اپنی تلوار سے اس کا سر کاٹ دیا۔ میں تجھے بھی وہی کہتا ہوں کہ وہ بات نہ کہ جو تو نہیں کر سکتی، اور میں تجھے ایک بات کہنا چاہتی ہوں جو تجھے اچھی نہیں لگے گی۔ صابحہ نے کہا، اگر اب میرے قبیلے نے میدان ہار دیا تو میں اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کر دوں گی اور ان سے کہوں گی کہ میں اس آدمی کی بیوی بننا چاہتی ہوں جو سب سے زیادہ بہادر ہے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔